الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، شب برات 15 شعبان کی رات بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لیکن شب برات میں 15 شعبان کی رات میں 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 2 آدمی مغفرت سے، بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 15 شعبان کی رات اتنی بڑی بخشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب اندازہ کریں ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، ہم نہیں گن سکتے۔ اور پھر ایک بہت بڑا اجڑ ہو بکریوں کا، ریوڑ ہو بکریوں کا۔ بنو کلب قبیلہ یہ مدینہ منورہ کے باہر ایک قبیلہ تھا، اور ایسا قبیلہ تھا کہ ان کا کام ہی صرف بکریاں چرانا تھا، اور ہر گھر میں سینکڑوں بکریاں تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تو بکریاں تھیں۔ پھر ان بکریوں کے ہر بکری کے جسم پر بے شمار بال ہیں، تو کتنے بال ہوں گے؟ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بری فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بخشش کی رات۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے۔ بخشش کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بخشش کی رات میں بھی 2 آدمی بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات بھی 2 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے 2 آدمی ہیں؟ ایک آدمی ہے مشرک، شرک کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے مسلمانوں کا اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 2 قسم کے آدمی ہیں جن کی مغفرت 15 شعبان کی رات میں نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، الحمدللہ جیسا کہ آج رات 14 شعبان کی رات ہے، کل منگل کا دن ہے، تو کل 14 شعبان ہے، پھر اگلی جو رات آ رہی ہے منگل اور بدھ کی درمیانی رات، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات کی عبادت کرنی ہے، توبہ استغفار پڑھنا ہے، بخشش کی دعا کرنی ہے، اور پھر اگلا جو دن ہے بدھ کا دن ہے، اس کا روزہ رکھنا ہے صبح۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، 2 قسم کے آدمی اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، شرک سے بھی توبہ کریں، اور اسی طرح کینہ اور بغض سے بھی توبہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 2 گناہوں کی وجہ سے 15 شعبان کی رات بھی ہماری مغفرت نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور خاص کر ان 2 گناہ، شرک سے بھی توبہ کرنی ہے، شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی، ہر قسم کے شرک سے توبہ کرنی ہے۔ اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ کینے اور بغض سے بھی توبہ کرنی ہے۔ اپنے دلوں سے دوسروں کا بغض نکال دیں، دلوں سے دوسروں کی دشمنی نکال دیں، ویر نکال دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا، درگزر کرنا بہت پسند ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آنے والی جو رات ہے بہت ہی بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ابھی سے تیار ہو جائے،
اور اپنے آپ کو فارغ کرے کہ اسی رات بخشش کے فیصلے ہونے ہیں، اسی رات رزق کے فیصلے ہونے ہیں، اسی رات اولاد کے فیصلے ہونے ہیں، اسی رات حج کے فیصلے ہونے ہیں، اسی رات زندگی کے فیصلے ہونے ہیں، موت کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو تمام فیصلے اسی رات کو ہونے ہیں، تو ہم اسی رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، انکساری کریں، اللہ سے مانگیں۔ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بھی بخشش کروائیں، اللہ تعالیٰ رزق سے بھی مانگیں، تمام حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں مانگیں۔ تو بہت بخشش کی رات ہے، اور خاص کر ان دو گناہوں سے ضرور توبہ، شرک سے بھی توبہ کرنی ہے، اور اسی طرح کینہ اور بغض سے بھی توبہ کرنی ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔